کیا بچے گا؟ کچھ نہیں. پھر وہ آگے بڑھ کر کے لکھتے ہیں کہ جب معراج پہ گئے اللہ سے گفتگو ہوئی تو میں نے آج دوپہر میں بھی بولا تھا اللہ سے گفتگو ہوئی تو اللہ تو زبان نہیں رکھتا, اللہ کی زبان نہیں ہے. تو جب زبان نہیں ہے, لسان نہیں ہے, تو پھر گفتگو کیسے ہوئی؟ اب ٹٹولو, حدیث کو کنہالو, ورقوں کو دیکھو. تو جب ہم ورق گردانی کرتے ہیں سائے زندہ کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہے جس کو کہا گیا ہے لسان اللہ, جس کو کہا گیا ہے لسان اللہ. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پہ اعتراض کر جائے کہ معراج پہ جا کر کے کون سی باتیں ہوئی, یہ دونوں تو ہمیشہ مکے اور مدینے میں اکٹھے تھے, وہاں جا کر کے کون سی بات ہوئی. ایک واقعہ اکثر و بیشتر جس نے معراج کو لکھا انہوں نے یہ واقعہ اپنے کتاب کے اندر ضرور لکھا کہ جب رسول معراج پر گئے سدرۃ المنتہا پر جا کر کے 16ویں پارے میں فَأَقْلَعْنَا عَلَيْكَ, اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ رسول سے کہا گیا کہ اپنے جوتے اتار دو. لیکن جب اصل مفسروں نے بتایا تو اصل مفسروں نے کہا کہ جس کو یہاں سے منع کیا جا رہا ہے یہ منع کرنے کے لیے رسول کی جوتیاں نہیں ہیں بلکہ جبرائیل کو منع کیا جا رہا ہے کہ جبرائیل اب تم آگے نہیں بڑھ سکتے, آگے نہیں بڑھ سکتے. عزیزان محترم, پورا واقعہ آپ نے معراج کا سنا ہوگا. سب نے متفق طور پر لکھا کہ رسول معراج پر پہنچے, رسول نے ایک دوسرے سے رسول نے اپنا ہاتھ دیا, ادھر سے ایک ہاتھ آیا, دونوں ہاتھوں نے مصافحہ کیا. اب جب اللہ کے نہ زبان ہے نہ ہاتھ ہے تو مصافحہ کس نے کیا؟ مصافحہ کس نے کیا؟ تو پھر ہمیں کتابوں میں ڈھونڈنا پڑے گا. وہ ہاتھ جو آیا, علامہ طبری نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے, وہ جو ہاتھ آیا وہ کس کا ہے؟ پھر پتا چلا کہ اللہ کا محبوب ان ہوا الا وحی یوحی, اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. اللہ کے محبوب نے, میرے آقا نے, میرے رسول نے کہا علی کا ہاتھ ید اللہ ہے, علی کا ہاتھ ید اللہ ہے. اب جب اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اور یہ ہاتھ علی کا ہاتھ ید اللہ کہا جا رہا ہے تو وہاں جو ہاتھ مل رہا ہے وہ کس کا مل رہا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, کس کا مل رہا ہے؟ علامہ طبری نے لکھا کہ جب رسول واپس پلٹ کر کے آئے تو سب سے پہلے ام ہانی کے گھر پہنچے. راستے میں آپ کو مولا کائنات ملے, مولا کائنات مسکرائے. علامہ طبری لکھتے ہیں کہ آج تک جتنی مرتبہ بھی رسول علی مسکرائے یہ انداز دونوں کے مسکرانے کا نہیں تھا, دونوں کا نہیں تھا. کچھ گفتگو ہوئی وہاں, اللہ نے کہا کہ حبیب اس گفتگو کو اپنے پاس رکھنا, کسی کے پاس جا کر کے ظاہر مت کرنا, کسی کو بتانا مت. اب جیسے ہی رسول علی کی ملاقات ہوئی دونوں مسکرائے. مسکرانے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا. علی نے آگے بڑھ کر اپنے رسول کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد رسول نے پوچھا علی آج بڑے خوش نصیب نظر آ رہے ہو, آج بڑے مسکرا رہے ہو. کہا یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے تھے, ہمارے بارے میں کچھ بتائیے, کیا ہمارے لیے کون سے عبادت کون سے اعمال لے کر کے آئے ہیں؟ رسول نے بتانا شروع کیا, کچھ باتیں بتائی, پھر رسول خاموش ہو. علامہ طبری نے لکھا پھر رسول خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اور کچھ؟ کہا اور کچھ تو ہے لیکن بتانے کی اجازت نہیں ہے, بتانے کی اجازت نہیں ہے. بس جیسے ہی رسول نے جملہ کہا تو علی مسکرا کر کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بتانے کی اجازت نہیں ہے, میں بتا سکتا ہوں, مجھے اجازت ہے, میں بتاؤں, مجھے اجازت ہے. عزیزان محترم, یہ پوری معراج کا واقعہ جو معراج ہوئی نا, اس کو چھپانے کے لیے اس کے خلاف یہ سارے ષڈینتر رچے گئے ہیں کہ اتنی نمازیں ملی, جناب موسیٰ نے یوں کہا, جناب عیسیٰ نے یوں کہا اور جناب ابراہیم نے یوں کہا. بھائی وہ ٹھیک ہے, ساری کی ساری باتیں جو بھی آپ کر رہے ہیں کرتے جائیے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن کم از کم وہ تو بتائیے جو رسول کی ماں اللہ سے گفتگو ہوئی,
جو گفتگو ہوئی